صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ میرے واجب القدر اور میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، رب کائنات نے تمام چیزیں پیدا فرمائیں اور فرمایا زمین تو ساری ہی زمین ہے، مگر سرزمین مکہ کی دوسرے تمام خطوں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا فرشتے تو اور بھی ہیں، مگر فرشتوں میں سے جبرائیل امین کے برابر کسی کا مقام نہیں۔ انبیاء تو اور بھی ہیں، انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کا مقام نہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ تو اور بھی ہیں، صحابہ میں سے صدیق اکبر کے برابر کسی کا مقام نہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی عظمت یہ ہے، فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق الاکبر۔ سامعین محترم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو تاریخ اوراق پلٹیے، آپ کو پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں نظر آئیں گی، ایک معراج کی رات، دوسری ہجرت کی رات۔ معراج کی رات بھی پیغمبر کا ایک رفیق سفر تھا، ہجرت کی رات بھی پیغمبر کا ایک رفیق سفر تھا۔ معراج کی رات جبرائیل امین رفیق سفر تھا، ہجرت کی رات صدیق اکبر رفیق سفر تھا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، معراج کی رات جبرائیل نے راستے میں پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ہجرت کی رات صدیق اکبر پیغمبر کا ایسا رفیق بنا، آج تک پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ معراج کی رات جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر دیا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر نے سواری کے لیے اپنا کندھا پیش کر دیا۔ مجھے کہنے دیجئے، جب سرزمین مکہ میں پیغمبر حلیمہ سعدیہ کی سواری پر سوار ہوتے ہیں، حلیمہ کی سواری سب سے آگے نکل جاتی ہے، جب پیغمبر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، صدیق کی عظمت سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ جس طرح معراج کی رات سارے نبیوں کے امام آپ بن کے آئے، اسی طرح آج سیدنا صدیق اکبر کو سارے صحابہ کا امام بنا دیا۔ سامعین محترم، جب سیدنا صدیق اکبر مان لائے تو آپ 40,000 درہم کے مالک تھے، ریشم کی دکانیں تھی، مگر جب جنگ تبوک کے لیے پیغمبر نے چندہ مانگا تو ساری گھر کی دولت لا کر صدیق پیغمبر کے قدموں پر لٹا دی، اور خود توپ کا لباس پہن لیا، اس پر ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ رب جبریل آئے، آن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کو سلام کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، صدیق جب تو مسلمان ہوا تھا 40,000 درہم کا مالک تھا، آج جو تیرے جسم کے کپڑوں پر بھی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اس پر راضی بھی ہو یا نہیں؟ سامعین محترم، اپنے صدیق کی اس صداقت کو دیکھا، پیغمبر کے ساتھ صدیق کی اس رفاقت کو دیکھا۔ رب کائنات نے فرمایا جا صدیق، تجھے میں وہ اعزازات دیتا ہوں جو کائنات میں کسی کو نہیں حاصل ہو سکے، میں تجھے ہر چیز میں پیغمبر کا رفیق بناتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال۔ پیغمبر کو وفات سے پہلے بخار ہوا، صدیق کو وفات سے پہلے بخار ہوا۔ پیغمبر کو بخار 15 دن پہلے، صدیق کو بخار 15 دن پہلے۔ پیغمبر کو وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا۔ پیغمبر کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا۔ پیغمبر کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر کھانے میں دیا گیا۔ پیغمبر کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا۔ جو صحابی پیغمبر کے ساتھ تھا وہ کھانے میں شہید ہو گیا، پیغمبر بچ گیا۔ جو صحابی صدیق کے ساتھ تھا وہ کھانے میں شہید ہو گیا، پیغمبر بچ گیا۔ سامعین محترم توجہ کیجئے، جب پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسماء نے چکی پیسی، پیغمبر نے وفات سے پہلے مسواک مانگی، صدیق نے وفات سے پہلے مسواک مانگی۔ پیغمبر کی مسواک حضرت عائشہ نے چبائی، صدیق کی مسواک حضرت عائشہ نے چبائی۔ پیغمبر کا جنازہ جس چارپائی سے اٹھا، صدیق کا جنازہ اسی چارپائی سے اٹھا۔ پیغمبر کے چہرے پر جو چادر ڈال دی گئی، صدیق کے چہرے پر وہ چادر ڈال دی گئی۔ جس حجرے میں پیغمبر کو دفن کیا گیا، اسی حجرے میں صدیق کو دفن کیا گیا۔ سامعین محترم، جس کو صدیق خدا نے کہا
جس کو صدیق خود خدا نے کہا اسی کو صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔